أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر آدمی کے لیے جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مواشی جن پر سواری یا بوجھ ڈالنا حرام کر دیا گیا، اور مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر جھوٹا الزام لگانے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالی ان کو ان کے جھوٹے الزام کی سزا دے دیتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 138 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے جو مکے کے لوگ تھے، غیر ایمان والے، ان کی کچھ بڑی غلطیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ ایک غلطی تو یہ کرتے تھے کہ وہ کچھ جانوروں کو اور کچھ کھیتیوں کو کہتے کہ یہ حرام ہے، اور ان میں سے کوئی بھی انسان کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کسی کے لیے ان میں سے کھانا اور دوسرے کام میں لانا ان کو جائز نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو ہم اجازت دیں۔ اور علامہ طبری نے مثال دی ہے کہ جو ان کے غیر اللہ ہوتے تھے، اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، ان کے جو بت ہوتے تھے، ان کی جو خدمت کرتے تھے، ان کو یہ اجازت دیتے ان چیزوں کے استعمال، ان چیزوں کے یوز کی۔ یہ غلطی تھی۔ ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو، جانوروں کو، زمین کو، کھیتوں کو، باغ کو، ان ساری چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیا ہو اسے حرام کرے۔ تو یہ جرم ان کا تھا۔ بزعمہم، یہ جو حرام کہتے تھے ان کو حق نہیں تھا۔ ان کے حرام کہہ دینے سے کوئی چیز جو حلال تھی، جو اللہ تبارک و تعالی نے جسے حلال کی ہے، وہ حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان بس اپنے من میں اسے حرام سمجھ لے، لیکن حقیقت میں وہ چیز حلال ہی ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ جانور ایسے ہوتے تھے کہ ان پر بوجھ ڈالنا، ان پر سواری کرنا، ان سے کام لینا، یہ مکمل طور پہ حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے to utilize them, to avail them، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ان جانوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان سے کام نہیں لے سکتے، ان پر بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی پیدائش کا مقصد اور انسانوں کے لیے وہ کیسے مفید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا انعام، اپنا احسان بتلایا ہے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جانوروں کے یہ فائدے ہیں۔ لیکن یہ لوگ تھے
جو کچھ جانوروں کو حرام کر لیتے تھے اپنے لیے. کچھ جانور ایسے تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ان کو یوز تو کرتے تھے. They were availing them. They were utilizing them, putting their burdens, their luggages in journeys. They were making journey by them. They were utilizing them by different means, but they were not praising Allah subhanahu wa ta'ala. They were not getting grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for these provisions. اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے ان جانوروں کو یوز تو کرتے تھے، ان کا دودھ یوز کرتے تھے، ان سے سواری کرتے تھے، ان پر بوجھ ڈالتے تھے، اور جتنے بھی کام ہو سکتے تھے جن کے لیے ان جانوروں کو اللہ نے بنایا ہے وہ لیتے تھے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے تھے ان کو یوز کرتے وقت، نہ دودھ دوتے وقت، نہ دودھ پیتے وقت، نہ ان پر بوجھ ڈالتے وقت، نہ ان سے سفر کرتے وقت. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام باتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے رولز ہیں، یہ ان کے اپنے میڈ ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو اس نظر سے، اس مقصد سے، اس حیثیت سے پیدا نہیں کیا جس حیثیت سے ان کا یہ یوز کر رہے ہیں، کہ کسی کو حرام کر رہے ہیں، کسی کو یوز ہی نہیں کر رہے ہیں، اور کسی کو یوز کر رہے ہیں تو ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز مان کر کے نہیں، اور اللہ کے شکر کے ساتھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان سب چیزوں کو اس اسٹیٹس کے ساتھ دیکھا ہے، ان کا یہ اسٹیٹس بنایا ہے، ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر لائی ہے، ایکوزیشنز ہیں، ایلیگیشنز ہیں، ascribing lie to اللہ سبحانہ و تعالی. چونکہ کسی کو یہ حق تو ہے ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے تو وہ دوسرے وے میں انڈائریکٹلی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کسٹم دیے ہیں، اللہ نے ہی یہ ٹریڈیشن دی ہے، اللہ نے ہی ان جانوروں کا یہ اسٹیٹس بنایا ہے. تو یہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس الزام کا انہیں اس کی سزا دیں گے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ تبارک و تعالی جلد ہی ان کو ان کے افتراء، ان کے ایکوزیشن کی سزا ان کو دیں گے. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں یا اپنی نبی کے زمانی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں حرام نہیں کیا ہے، ہم اس کو حرام نہ سمجھیں. اور جب اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی، دی ہوئی حلال چیز کو یوز کریں، اویل ہوں ان سے، تو پھر اللہ کا نام لیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آج کے زمانے میں جانوروں کا یوز کچھ جگہوں پر، دنیا کے کچھ پارٹس آف دا ورلڈ میں کم ہو گیا ہے. جانوروں کی جگہ، اینیملز کی جگہ مشینوں نے لے لی ہیں. لیکن یہ جو مشینیں بنتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے سے ان کے پارٹس، ان کے مٹیریلز پیدا کر دیے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرل سورسز ہیں، ریسورسز ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. آج لوہے سے چیزیں بنتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کی بھی تعریف کی ہے. ایک سورت کا نام ہی ہے سورہ حدید. جو جتنے مٹیریلز اویلیبل ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں شارپ ایبیلٹی دی ہے، شارپ مائنڈ دیا ہے، جس کو یوٹیلائز کر کے ہم ان ڈفرینٹ پارٹس آف مٹیریلز کو اسمبل کرتے ہیں، گیدر کرتے ہیں، اور ان سے ایک مشین مینوفیکچر کرتے ہیں، اور پھر اس مشین سے ہم اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں. all these are actually from اللہ سبحانہ و تعالی.
all these machines which we are manufacturing, because Allah subhanahu wa ta'ala gave us the materials, and Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with capacity, with caliber, sharp mind to use them, assemble them. So we should be grateful to Allah. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دماغ دیا، ذہن دیا اور ساری چیزیں دی جن کو ہم جوڑ کر مشینیں بناتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں. تو مشینوں کے استعمال کے وقت بھی ہمیں اللہ کا نام لینا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کا شکر ہے کہنا ہے، تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اور جو دعائیں آئی ہیں، جو پہلے جانوروں پر سواری کرتے وقت دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، چاہے ہم سائیکل پر بیٹھیں، موٹر سائیکل پر بیٹھیں، بس میں بیٹھیں، ہوائی جہاز میں بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، جس سواری پر بھی بیٹھیں، یہ ساری کی ساری وہ ان سواریوں کا بدل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کی شکل میں پہلے انسانوں کو عطا کیا. اور ہمیں کبھی بھی اللہ کی کسی نعمت کو اپنے من سے، اپنی سوچ سے حرام نہیں قرار دینا چاہیے.